Rahman Rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, I would like to request all the students to recite third kalma and Darud Sharif. Dear students, we are in unit number 4. Our area is grammar and we are in exercise. Today we will complete our portion about adverb, the position of adverbs, and we will also discuss about noun phrase, adjective phrase and adverb phrase. But first of all, we will discuss and complete our portion of exercise about adverb, position of adverbs. Dear students, it is very important to insert the adverb at its proper place. In MCQs, it has been always seen that we will change the position of adverb for the understanding, but the exact thing is that we must insert adverb at its right place. Now please keep your eyes on whiteboard and we will start. Our topic is grammar, position of adverbs. We have taken 5 kinds of adverbs here, which are the part of in class 10. Number 1, adverb of manner. Number 2, adverb of place. Number 3, adverb of time. Number 4, adverb of frequency. Number 5, adverb of degree. And similar and also the adverb of reason. Number 1, adverb of manner. What is adverb of manner? It tells us the way action is done. Adverb of manner بنیادی طور پر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی کام جو ہے وہ کس طرح سے، کوئی ایکشن جو ہے اس کا انداز کیا ہے. مثال کے طور پر ان ایگزامپل شی اسپیکس وہ کیسے بولتی ہے؟ ہم کہتے ہیں شی اسپیکس پولائٹلی، یعنی کہ وہ شائستگی سے بولتی ہے. شی اسپیکس پولائٹلی. Another example, he works، وہ کام کرتا ہے کس انداز میں؟ کیئرفلی، وہ دیکھ بھال کے، یعنی کہ بہت سوچ سمجھ کے کام کرتا ہے. تو یہ جو دیز آر دا ایڈوربز آف مینرز. ایڈورب آف پلیس، اٹ ٹیلز اس ویئر دا ایکشن از ڈن. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کہاں پر جو ہے وہ ایکشن جو ہوا ہے. مثال کے طور پر ہی وینٹ ٹو ایبراڈ، یعنی کہ وہ بیرون ملک چلا گیا. ابھی ہی وینٹ ٹو ایبراڈ جو ہے یہ ہے ایڈورب آف پلیس، یعنی کہ کسی بھی پلیس کے بارے میں جب ہمیں بتایا جائے گا تب وہ سمپلی جو ہے ایڈورب آف پلیس میں چلا جائے گا. نمبر 3، ایڈورب آف ٹائم. اٹ شوز وین این ایکشن از ڈن. یہ ہمیں بتائے گا کہ کوئی عمل جو ہے وہ کب ہوا ہے، یعنی کہ اس کی ٹائمنگ کیا تھی، اس کا جو ٹائم پراپرلی بتانے کے لیے. جیسے ہی وینٹ ٹو اسکول، کب گیا ہے؟ ہم یہ لکھتے ہیں یسٹرڈے. اب یہاں پہ اس کی ٹائم کی جو ہے وہ ترتیب کو شو کر رہا ہے، یسٹرڈے. ہی وینٹ ٹو اسکول، وہ کل اسکول گیا تھا، اور یہ اس کے ٹائم کو شو کر رہا ہے. یہاں پر اسٹوڈنٹس جو ہے، سارے بچے جو ہے نا، پلیز ایڈورب آف فریکوینسی کو پراپرلی جو ہے نا سمجھنے کی کوشش کریں. اٹ از ویری امپورٹنٹ. اور یہ وہ ایڈورب ہے جس میں اسٹوڈنٹس زیادہ تر مسٹیکس کرتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ اس کو کرتے ہیں. تو اس کو آپ وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ نہ کریں. یہ سمپل اتنا مشکل نہیں ہوتا. اٹ ٹیلز اس ہاؤ آفن این ایکشن از ڈن، یعنی کہ یہ اس چیز کے بارے میں ہمیں بتا رہا ہے کہ کوئی عمل جو ہے وہ کتنی مرتبہ واقع ہوا ہے. جیسے مثال کے طور پر ہی آلویز، وہ ہمیشہ،
اسپیکس دا ٹروتھ، وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، یعنی کہ یہ جو ایکشن ہے اس کا ایک پرماننٹ ہے، مستقل. یا مثال کے طور پر ہی یوزلی گوز ٹو اسکول، وہ عموماً اسکول جاتا ہے. یا اسی طرح جو ہے ہی آفن گوز ٹو اسکول، وہ اکثر اسکول جاتا ہے. تو یہ سارے کے سارے وہ ایکشن، جیسے فزکس میں نا فریکوینسی یہ چینجیبل ہے، اسی طرح یہ عمل بھی کبھی کم کبھی زیادہ کبھی پر میں، اس بیس پر جو ہے یہ ایڈورب آف فریکوینسی ہوتی ہے. لہٰذا اس کو جو ہے نا آپ اس ترتیب پر کریں گے کہ آپ کی اس میں غلطی نہ آئے. نمبر 5 ایڈورب آف ڈگری. نام ہی کے ساتھ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اٹ شوز انٹینسٹی آف پاور، یعنی کسی کام کی شدت کے بارے میں، کسی ایکشن کی شدت کے بارے میں جب ہمیں پتہ چلانا ہو تو تب ہم جو ہے نا اس کو کوٹ کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ کی 9 میں تھا ہی اسپوک ویری لاؤڈ، وہ بہت اونچی آواز میں. یہ جس طرح تھرمامیٹر ہے کہ ایک چیز جو ہے نا لاؤڈ کم ہے، پھر ویری لاؤڈ، پھر اس یعنی کہ اس کی جو ہے نا یہ بڑھتی جا رہی ہے ڈگری کی ترتیب پر. اسی طرح یہ کسی کام کی پاور کو یا اس کی انٹینسٹی کو شو کرتا ہے یہ ایڈورب. ہی اسپیک ویری لاؤڈ، وہ بہت جو ہے اونچا بولتا ہے. شی اسپیک ویری لاؤڈ، وہ ہی اسپوک ویری لاؤڈ، وہ بہت اونچی آواز میں بولا. یہ سیکنڈ فارم آف دا ورب ہے. تو اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ایڈورب آف مینر، پلیس، ٹائم، فریکوینسی اور ڈگری، یہ وہ ایڈوربز ہیں جو آپ کی کلاس، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی کلاس اس میں آتی ہیں. تو اس کو جو ہے نا آپ نے اچھے طریقے سے، اب اسی سے ریلیٹڈ جو ہے نا ہماری ایکٹیویٹی ہے پلیس ایڈوربز ایٹ اپروپریٹ پلیسز، یعنی کہ مناسب جگہ پر ایڈورب وہ آپ نے لگانا ہے. ابھی مختلف ایڈوربز ہیں، آپ کو ایک آئیڈیا بھی ہو جائے گا کہ یہ کون سا ایڈورب ہے اور اس کو ہم نے کیسے پلیس کرنا ہے. مثال کے طور پر نمبر 1 ہے آئی ایم ہیپی وین اٹ از مائی برتھ ڈے. یہاں پہ آلویز جو ہے نا یہاں پہ لکھا ہوا ہے، آگے آپ نے اس کا آنسر لکھنا ہے کہ یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کہاں پہ ویئر ڈو وی انسرٹ دا ایڈورب، اپروپریٹ جو ہے پلیس کہاں پہ ہے. آئی ایم انہیپی وین اٹ از مائی برتھ ڈے، آئی ایم آلویز ہیپی وین اٹ از مائی برتھ ڈے. آئی ایم آلویز ہیپی، یہ اس میں جو ہے آئی ایم آلویز ہیپی، یہ اس کا جو ہے نا پراپر جگہ ہے جہاں پہ ہم انسرٹ کر رہے ہیں آئی ایم آلویز ہیپی. اس کے بعد جو ہے نا سینٹنس کو آپ مکمل کر لیں. ہم انسرٹ کر دیا ہے آئی ایم آلویز ہیپی، دس از دا پراپر پلیس آف ایڈورب. اس کے بعد ہے مائی بردر گیٹس اپ، میرا بھائی جو ہے وہ 6 o'clock 6 بجے اٹھتا ہے، فرام منڈے ٹو فرائیڈے، منڈے سے فرائیڈے، ایز ہی گوز جاگنگ، چونکہ وہ جاگنگ کے لیے. یہاں پر ہے ایز ہی آفن، یہاں پر یہ جو ہے نا یہ اس کی جگہ ہے ایز ہی آفن گوز. یہ اس کا آنسر میں آپ دیکھیں کہ ایز ہی آفن گوز، پہلے آپ فل کر لیں اور ایز ہی آفن گوز یہاں پر آپ نے اب ایڈورب جو ہے وہ لگانا ہے اور اس کے بعد اس کو کمپلیٹ کر لیں. یہ آپ کا جو ہے نا پراپرلی صحیح ہو جائے گا. اس کے بعد نمبر 3 پہ ہی وینٹ ٹو دا مارکیٹ. اب ایڈورب کو جو ہے نا پلیس کرنے کی ترتیب ہے، کبھی یہ آپ دیکھیں کہ کبھی یہ ہیلپنگ ورب کے بعد آ رہا ہے اور اس کے بعد کبھی تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سبجیکٹ کے بعد یا آبجیکٹ کے بعد آ رہا ہے، اور کبھی آخر میں بطور یہ آبجیکٹ کے کام کر رہا ہے، یعنی کہ آخر میں آتا ہے کہ ہی وینٹ ٹو دا مارکیٹ. یہاں پر اب یہاں پہ اس کو آخری میں ایڈورب ہی وینٹ ٹو دا مارکیٹ لاسٹ نائٹ. تو آنسر بھی اس کا وہی ہے آخر میں، یہی اس کا آنسر ہے، پورا کمپلیٹ ہو جائے گا. یہاں پہ یہاں آخر میں جو ہے نا ہم کو لاسٹ نائٹ لکھیں گے، یہ اس کا آنسر ہو جائے گا. یہاں ہی پر اس کی ایڈجسٹمنٹ ہے اور آپ نے اس کو دکھنا ہے کہ وہ پچھلی رات جو ہے گزری ہوئی رات کو جو ہے وہ مارکیٹ میں گیا. ہیو یو بین ٹو ہنزا ویلی، یہ ہنزا بہت ہی خوبصورت ویلی کا نام ہے. تو اب دیکھیں ہیو یو یہاں پر جو ہے نا اس کی جگہ ہے ہیو یو ایور بین. اب دیکھیں یہ زیادہ تر جو ہے نا آنسر میں ہیو یو ایور بین، ہیو یو، اس کے بعد دیکھیں یہاں پر ایور آئے گا ایور بین، اور اس کے بعد آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں سینٹنس کو ایور بین ٹو دا ہنزا ویلی، یہ آپ کی کمپلیٹ ہو جائے گی. اس کو دیکھیں. اس کے بعد ہے نمبر 5 پہ دا برڈز ور چرپنگ
کہ پرندے چہچہا رہے ہیں، اس کی بھی جو ہے نا آخر میں بیوٹیفلی یہاں سے اس کا آنسر ہوگا، یا یہ the birds were chirping بیوٹیفلی، یہ آخری میں یہ ایڈجسٹ کریں گے اور یہ آپ کا آنسر کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے I have been waiting for، یہ I am waiting for Khalid to arrive، I have been waiting for over 20 minutes، I am still waiting، یہاں پر جو ہے I am کے بعد جو ہے نا ایڈورب آئے گا I am still waiting، I am still یہ آپ کا ایڈورب ہے جو یہاں پہ آنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سینٹنس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں he saw a blind beggar، اس نے ایک نابینا فقیر کو دیکھا، اور چونکہ ان دا مارکیٹ، تو ان دا مارکیٹ سینس کے لحاظ سے یہاں پہ آخری میں آئے گا، آپ اس کو ان دا مارکیٹ کو لاسٹ ہی میں لکھیں گے، اس طرح یہ آپ کی جو ہے نا پوزیشن آف ایڈوربس مکمل ہو جائیں گے، ان دا مارکیٹ۔ اب اس کو آپ غور سے دیکھ لیں، چونکہ ہم جو ہے نا ابھی نیا ٹاپک اس کو ریز کرنا ہے، ہم نے نیا ٹاپک شروع کرنا ہے، تو اس میں آپ سارے بچے جو ہے نا اس کو ذہن میں رکھ لیں کہ تھوڑی سی اس میں جو ہے نا سینسیبل اپروچ کے بعد جو ہے آپ کے لیے بہت ہی ایزی ہے۔ بنیادی طور پر یہ ریڈنگ کا بھی مسئلہ ہے، یعنی کہ سینس کے ساتھ اس کو فل کرنا ہے کہ پراپر جو ہے وہ پلیس کہاں ہے جہاں پہ ہم نے ایڈورب کو پلیس کرنا ہے۔ تو یہ اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں، اس کو ابھی ہم نے ریز کر دیں گے پوزیشن آف ایڈوربس کو، اور ہم نے آپ کو جو ٹاپک جو ہے اب جو اس سے ریلیٹڈ ہے اگلا وہ آپ کرنا ہے، تو سارے بچے اس کو دیکھ لیں، اور اس کو یہ ہمارے پاس 7 تھے جس کو ہم نے فل کیے ہیں، اور اس کی پوزیشن کو اب ہم جو ہے نا نیکسٹ پہ آئیں گے، اور یہ نیکسٹ جو ہے ہمارا انڈرسٹینڈنگ سے ریلیٹڈ ہے، اور ہم ریویو کریں گے کیونکہ ہمارا اگلا اس سے ریلیٹڈ ٹاپک جو ہے وہ ایڈورب فریز ہے، اور ایڈورب فریز کو کرنے سے پہلے سارے بچوں کو ناؤن فریز اور ایڈجیکٹو فریز کے بارے میں تھوڑا جو ہے وہ یاد کرایا جائے گا کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ اس کے بارے میں کہاں تک ہے، تاکہ وہ اس کو ریویو کر لیں اور پھر ان کے لیے بہت آسان ہو جائے گا، اٹ ول بی ایزی فار دیم ٹو کمپلیٹ انڈرسٹینڈ اٹ۔ پلیز کیپ یور آئیز آن وائٹ بورڈ۔ لیکن سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا ناؤن فریز کے بارے میں۔ اب آپ سارے بچے جو ہے نا یہ آپ نے ناؤن فریز کے بارے میں یونٹ 1 میں پڑھا تھا، کیونکہ رمضان المبارک تھا اور اس میں بچوں کے پاس ٹائم کم تھا، ہو سکتا ہے کچھ بچے نے لیکچر دیکھا ہو سکتا ہے نہ دیکھا ہو، تو اس کو ریویو کر لیں۔ دیکھیں ناؤن فریز بنیادی طور پر ہے کہ جو ناؤن فریز از اے گروپ آف ورڈز دیٹ فنکشنز لائک اے ناؤن، یعنی کہ ایک گروپ آف ورڈز، ایسا گروپ آف ورڈز جو کہ بطور الفاظ کا ایسا مجموعہ جو بطور ناؤن کے کام کرے۔ لیکن اسے سمجھنے کے لیے جو ہے نا بہت سے رولز اور جو ہے نا وہ ریگولیشنز ہوتی ہیں، لیکن سمپل یہ ہے کلاس 10 کے 9 10 کے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے نا جیسے مثال کے طور پر یہ ایک آپ جیسے آپ نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، اس کا کلر وائٹ ہے، جیسے میں نے بھی پہنی ہوئی، دیکھیں وائٹ کیپ۔ اب یہ ایک گروپ آف ورڈز ہے، یعنی ہمارے پاس ایک ورڈ ہے وائٹ کیپ، اور اس کے بعد جو ہے نا ایک اور ورڈ ہے ہمارے پاس گرین فیلڈ، یا جو ہے نا ابھی یہ میں لکھ رہا ہوں، اس کے بعد جو ہے نا یہ میں لکھ رہا ہوں یہ سنڈے مارننگ، یہ ساری کی ساری جو ہے نا یہ میں نے لکھے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ بنیادی طور پر یہاں پر جو وائٹ ہے یہ ایڈجیکٹو ہے، یہ بطور ایڈجیکٹو کے کام کر رہا ہے، اور اس میں جو ہے گرین ہے یہ بھی ایڈجیکٹو ہے، اس میں صفت ہے، اور اس میں جو ہے نا سنڈے مارننگ۔ آپ یہ ان 2 ایگزامپلس کو دیکھیں، اس کو چھوڑیں، آپ یہ دیکھیں 2 کو اچھے طریقے سے۔ وائٹ کیپ یہ ایک فریز ہے، سفید ٹوپی، یعنی کہ یہ کیپ جو ہے یہ اگر ہم اس کو علیحدہ رکھیں گے تو یہ ایڈجیکٹو ہے اور یہ ناؤن ہے، اور اگر ہم اس کو علیحدہ جو ہے نا انڈر لائن کریں گے تو یہ ایڈجیکٹو ہے، یہ ناؤن ہے، اس ناؤن کی یہ ایڈجیکٹو ہے۔ لیکن اگر ہم اسی ترتیب کو یعنی کہ ہم اس کو یوں لکھیں، وائٹ کیپ لکھنے کے بعد اس کو ہم جو ہے نا دونوں کو انڈر لائن کر دیں، اور اس کے بعد گرین فیلڈ
اس کو ہم یہ انڈر لائن کر دیں تو اب یہ ناؤن فریز بن جائے گا. اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. وائٹ جیسے مثال کے طور پر ایگزامپل میں کہ آئی ایم ویئرنگ اے وائٹ کیپ. آئی ایم ویئرنگ اے وائٹ کیپ. یہ وائٹ کیپ میں نے ایک سفید ٹوپی پہنی ہوئی ہے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انڈر لائن کیسے کیا ہوا. اب یہ دیکھیں آ وائٹ کیپ, یہاں پر جو ہے نا آرٹیکل بھی آگے ہے آ وائٹ کیپ. یہ دس گروپ آف ورڈ از نون ایز ناؤن فریز. اس کو آپ نے اچھے یعنی کہ ایڈجیکٹو کے ساتھ ناؤن سے پہلے جو ایڈجیکٹو لگ جائے گا تو وہ خود بخود جو ہے ناؤن فریز بن جائے گا. اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تو ناؤن فریز کا آپ نے ریویو کیا, آپ نے اس ریویو کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یہ آپ کا جو ریویو ہے اس کا دوسرا ریویو دیکھیں. یہ ایڈجیکٹو فریز میں آپ نے کلاس 9 میں بھی پڑھا, اس کو آپ دوبارہ دیکھ لیں کہ ایڈجیکٹو فریز بڑی مشہور ہے. آپ کا جو ہے ایک وہ تھا کہ ہی لیڈ آف لائف, ہی لیڈ آ لائف ڈیوائڈ آف بلیم. اب اس میں ایڈجیکٹو فریز میں دیکھیں آپ سارے بچے اس کو توجہ کریں. ایڈجیکٹو فریز ہے یہ. ایڈجیکٹو فریز میں بنیادی طور پر آپ کو یہ چیز دیکھنی ہے کہ اے گروپ آف ورڈز دیٹ ورکس لائک ایڈجیکٹو. تو اس میں دیکھیں یہاں پر یہ لائف ناؤن ہے, اس کو ہم نے انڈر لائن نہیں کرنا. یہاں پہ ڈیوائڈ آف بلیم, الزامات سے پاک, الزامات سے مبرہ زندگی, یعنی کہ اس نے زندگی گزاری الزامات سے پاک. ہی لیڈ اے لائف, ہی لیڈ اے لائف ڈیوائڈ آف بلیم, کہ اس نے ایک ایسی زندگی گزاری جو کہ الزامات سے پاک تھی, مبرہ تھی. اب یہ جو ہے ایریا گروپ آف ورڈز جو ہے یہ آپ کا ایڈجیکٹو فریز ہے. اس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ آپ کا ایریا ایڈجیکٹو فریز ہے. یہ آپ کا ایریا اس میں جو ہے یہ ناؤن فریز ہے. ناؤن فریز میں آپ نے دیکھا کہ آپ نے ناؤن اور ایڈجیکٹو کو ساتھ جو ہے نا انڈر لائن کیا ہوا ہے. لیکن جب ایڈجیکٹو فریز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر آپ نے ناؤن کو آپ نے یہ ناؤن کی کوالٹی کو چونکہ بیان کر رہا ہے, اس میں ناؤن علیحدہ ہے. یہاں پر یہ جو ورڈز جو ہے بطور ایڈجیکٹو کے کام کریں گے تو ہم اس کو ایڈجیکٹو میں کاؤنٹ کریں گے, ورنہ نہیں ہوگا. تو یہ ناؤن فریز اور ایڈجیکٹو فریز کو سمجھنا جو ہے, جیسے مثال کے طور پر آپ کی 10 کلاس میں وی ڈسکورڈ فہد's پلان, وی ڈسکورڈ, اس کو غور سے دیکھیں, وی ڈسکورڈ فہد's پلان, فہد's پلان. یہاں پر یہ جو انڈر لائن تھا یہ کہ وی ڈسکورڈ, ہمیں فہد کے پلان کے بارے میں اب پتہ چلا. اب یہ جو ہے نا یہ گروپ آف ورڈز جو ہے نا یہ ناؤن فریز ہے. تو اس ترتیب پر جو ہے نا آپ نے ناؤن فریز اور ایڈجیکٹو فریز کو جو ہے نا پہچاننا ہے. اتنا مشکل نہیں ہوتا. تھوڑا سا یہ ضروری نہیں ہے کہ ایڈجیکٹو فریز آخری میں آئے, یہ شروع میں بھی آ سکتا ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان ورڈز پر کہ کون کون سے ورڈز ہیں جس کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے, کہ شروع میں بھی آ سکتا ہے, درمیان بھی, آخر میں بھی. جہاں پہ وہ گروپ آف ورڈز ہو اسی کو جو ہے آپ نے ایڈجیکٹو فریز جو ہے وہ کاؤنٹ کرنا ہے. اور آپ نے اس میں جو ہے نا اس میں اگر کوئی بھی پرابلم آپ کا ہے تو آپ نے ڈسکس کرنا ہے. تو آپ یہ ناؤن فریز اور ایڈجیکٹو فریز کو کرنے کے بعد اب ہمارا ٹاپک جو ہے, جو آج کا ٹاپک ہے, وہ تھا ایڈورب فریز. ایڈورب فریز جو ہے ہم اس طرف جانے سے پہلے اس کو دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لیں. ایڈورب فریز بالکل اسی طرح, بلکہ ایڈورب فریز بالکل اسی طرح جو ہے, اب اس طرف آ جائیں اب کہ ایڈورب فریز بالکل وہی چیز ہے جیسے ناؤن فریز اور ایڈجیکٹو فریز کی تعریف ڈیفینیشن تھی کہ این ایڈورب فریز از اے گروپ آف ورڈز دیٹ فنکشنز لائک این ایڈورب. کہ ایڈورب فریز بنیادی طور پر الفاظ کا وہ مجموعہ ہوتا ہے جو جملے میں بطور ایڈورب کے کام کرتا ہے. یعنی کہ اگر صرف ایک ایڈورب لگا ہو تو ایڈورب ہے, لیکن اگر
ورڈز بڑھ جائیں، گروپ آف ورڈز بن جائے تو وہ ایڈورب فریز کے طور پر کام کرے گا. فار ایگزامپل ہی ورکس کیئرفلی. اب اس کو غور سے دیکھیں، ہی ورکس کیئرفلی، اس میں جو کیئرفلی ہے دس از ایڈورب. دس از ایگزامپل آف یور بک. دے ریسٹڈ ایٹ سن سیٹ. اب یہ گروپ آف ورڈز بن گیا ہے. ایٹ سن سیٹ، دے ریسٹڈ ایٹ سن سیٹ، یہ گروپ آف ورڈز بن گیا ہے ایٹ سن سیٹ. تو دس از دا ایڈورب فریز. اب یہ دس از دا ایکٹیویٹی. فائنڈ اے سوٹیبل ایڈورب ٹو ریپلیس ایچ ایڈورب فریز ان دا فالوئنگ. آپ نے ڈسکس کیا کہ ایڈورب فریز دوبارہ دیکھیں. ایڈورب فریز از اے گروپ آف ورڈز دیٹ فنکشنز like an adverb. For example, he works carefully, they rested at sunset. He works carefully یہ adverb ہے اور group of words at sunset یہ adverb phrase ہے. تو ایکٹیویٹی کیا تھی؟ اب کیا ہے آپ کی؟ find a suitable adverb to replace adverb phrase in the following sentences. یعنی کہ ان جملوں میں بنیادی طور پر adverb phrase لکھا ہوا ہے، اس کو آپ نے adverb میں جو ہے وہ چینج کرنا ہے. انہی الفاظ یا انہی سے ریلیٹڈ اس کے جو ایکول جو میننگ ہیں، سینونم ہیں، اس ترتیب پہ آنا ہے. our teacher wanted that work to be done without delay. our teacher wanted that، ہمارا ٹیچر جو ہے یہ چاہتا تھا کہ ہم ایسا کام کریں work to be done without delay، کہ جس میں کوئی تاخیر نہ ہو. تو یہ جو ہے نا، یعنی کہ ابھی اس کو آپ غور سے دیکھیں، without delay یعنی کہ جس میں کوئی دیر نہ ہو. تو اس کے لیے جو متبادل ورڈز ہیں بہت سی ہیں. اب جیسے مثال کے طور پر immediately فوری طور پر، یعنی کہ ہمارا ٹیچر جو ہے نا اس کا جو ہے نا وہ آرڈر تھا کہ ان کی چاہت تھی کہ ہم اپنا کام جو ہے وہ اس میں ڈیلے نہ کریں، دیر نہ کریں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جلدی سے، ایٹ ونس سے. آپ دیکھیں our teacher wanted that work to be done immediately، یعنی کہ ہمارا ٹیچر چاہتا تھا کہ ہم فوری طور پر. اب یہ گروپ آف ورڈز ہے، ایڈورب فریز ہے. immediately آپ نے فوری طور پر، تو یہ جلدی سے ابھی آپ کا وہ بن گیا. اب آپ اس کا دوسرا حصہ دیکھیں، نمبر 2 پہ ہیں. she is without doubt the most caring person I have ever seen. یہاں پر جو ہے I have ever seen. اب وہ کہہ رہا ہے کہ بغیر کسی شک کے وہ انتہائی خیال رکھنے والی خاتون ہے جو میں نے اپنی زندگی میں، یعنی کہ پہلی دفعہ نہیں، یعنی کہ اپنی پوری لائف میں دیکھی ہے، جہاں بھی دیکھا ہے جو یہ سب سے زیادہ I have ever seen کہ بہت ہی زیادہ کیئر کرنے والی ہے. اصل آپ نے یہاں پر جو ہے نا فوکس کرنا ہے کہ یہاں پر وداؤٹ ڈاؤٹ. اب یہ اس کا جو ہے اگر ہم اس کو ایک ورڈ میں لے جائیں گے تو یہ بن جائے گا undoubtedly. DOUB یہ undoubtedly ایک تو یہ بن جائے گا. اور اگر اس کو آپ، یعنی کہ ایک اور ورڈ بھی آتا ہے اس کا doubtlessly، یعنی کہ جس میں شک نہ ہو. doubtlessly یہ اس کا جو ہے نا دوسرا بھی بن سکتا ہے. تو اب یہ دیکھیں she is doubtlessly the most caring person I have ever seen. اور اس کے بعد she is undoubtedly the most caring person I have ever seen. اس کے بعد دیکھیں بیٹا this plant flowers once every year. اب اس کو ہم نے چینج کرنا ہے annually میں، کہ یہ سالانہ، ایوری ایئر annually. اب یہ جو ہے نا آپ کا بن جائے گا annually، پورا آپ کا سالانہ یہ ایڈورب بن جائے گا. یہ ایڈورب فریز ہے آپ کا. you should complete the work in a while. اس کا soon بن جائے گا کہ you should complete the work soon، جلدی. یا اس کے بعد اس کا دوسرا بھی ہے، آپ shortly بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کو یہ جلدی کام ختم کرنا ہے. اس کے بعد دیکھیں the two old friends met each other by accident. تو آپ اس کو accidentally میں لے جائیں، by accidentally، یہاں پر accidentally آ جائے گا. تو آپ یہ دیکھیں حادثاتی طور پر دو جو ہے نا، اس بیٹا سارے جو ہے نا
آپ کا یہ لیکچر کمپلیٹ ہو گیا. یہی آپ کی ڈائری ہے کہ اس کو آپ ریویو کو پراپر کریں گے, اور اگر کوئی مسئلہ ہے ناؤن فریز, ایڈورب فریز یا ایڈجیکٹو فریز کے بارے میں, پلیز کال می آن مائی واٹس ایپ نمبر. ان شاء اللہ تعالیٰ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ ٹو سیٹسفائی یو. اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کرے. جزاک اللہ.